بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد معزز سامعین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام ہشت بہشت کتاب کا سلسلہ وار درس جاری ہے، اور اس میں دلیل العارفین کتاب کی 5 مجلسیں ہم الحمدللہ مکمل کر چکے۔ آج سے چھٹویں مجلس کا آغاز ہے۔ جمعرات کے روز قدم بوسی کی دولت نصیب ہوئی، اس وقت اللہ تعالی کی قدرت کے بارے میں بات شروع ہوئی۔ شیخ برہان الدین چشتی اور شیخ محمد صفاہانی اور درویش بغداد کی جامع مسجد میں حاضر خدمت تھے۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ اللہ تعالی نے اپنی قدرت کاملہ سے، یعنی اللہ رب العزت نے اپنی کامل ترین قدرت سے ایسی چیزیں پیدا کی ہیں کہ اگر انسان غور کرے تو ایک پل میں دیوانہ ہو جائے۔ بعد ازاں فرمایا، اس کے بعد فرمایا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آرزو کی کہ اصحاب کہف کو دیکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمنا کی کہ اصحاب کہف کو دیکھے۔ حکم ہوا کہ میں نے کہہ دیا ہے کہ تو دنیا میں انہیں نہیں دیکھ سکے گا، البتہ آخرت میں دکھاؤں گا، آخرت میں دکھا دوں گا۔ یعنی دنیا میں تو اصحاب کہف کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن آخرت میں ضرور دیکھو گے۔ اگر انہیں اپنے دین میں لانا چاہتا ہے تو میں لا سکتا ہوں۔ بعد ازاں فرمایا کہ اپنے یاروں کو اس گودڑی پر بٹھاؤ، اپنے دوستوں کو اس گودڑی پر بٹھاؤ۔ گودڑی یاروں کو لے کر اصحاب کہف کی غار کے دروازے پر پہنچی۔ یاروں نے اصحاب کہف کو سلام کیا، اللہ تعالی نے انہیں زندہ کیا، یعنی اصحاب کہف کو زندہ کیا، اور انہوں نے سلام کا جواب کہا۔ پھر یاروں نے دین نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پیش کیا، جو انہوں نے قبول کیا۔ پھر خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کون سی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں نہیں؟ مرد کو چاہیے کہ اس کے احکام کے بجا لانے میں، یعنی احکام کے پورا کرنے میں کمی نہ کرے، پھر جو کچھ چاہے گا مل جائے گا۔ پھر آپ دیدہ ہو کر فرمایا، یعنی آپ کی آنکھیں اشکبار ہو گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور فرمایا کہ ایک مرتبہ میں اپنے خواجہ شیخ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر تھا، اور درویش بھی بیٹھے تھے، یعنی دوسرے اور بھی بہت سے درویش بیٹھے تھے، اور بات متقدمین کے مجاہدے کے بارے میں ہو رہی تھی، یعنی پہلے جو لوگ گزر چکے ان کے مجاہدے کے بارے میں، ان کی عبادت اور ریاضت کے بارے میں بات چل رہی تھی کہ اتنے میں ایک بوڑھا نہایت لاغر عصا ہاتھ میں لیے ہوئے، ایک نہایت بوڑھا شخص ڈنڈا ہاتھ میں لیے ہوئے آیا اور سلام کیا۔ سلام کا جواب دے کر شیخ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی بشاشت سے اٹھ کر اپنے پاس جگہ دی۔ اس بوڑھے نے بیان کیا کہ 30 سال سے میرا لڑکا مجھ سے جدا ہے، اس کے درد فراق سے میری حالت یہ ہو گئی ہے، مجھے اس کے مرنے جینے کی کوئی اطلاع نہیں۔ اب میں خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آیا ہوں کہ میرے لڑکے کے صحیح سلامت آنے کی بابت دعا کرے۔ شیخ صاحب نے یہ سنتے ہی مراقبہ کیا، پھر سر اٹھا کر حاضرین کو فرمایا کہ دعا کرو، لڑکا صحیح سلامت آ جائے۔ جب دعا ختم کی تو فرمایا، بوڑھے ایک لحظہ، یعنی ایک لمحہ بعد اپنے لڑکے کو ہمارے پاس لے آنا۔ جب بوڑھے نے سنا تو آداب بجا لا کر روانہ ہوا، یعنی آداب کی رعایت کے ساتھ پورے آداب پر عمل کرتے ہوئے روانہ ہوئے۔ راستے میں اسے مبارکباد ملی کہ تیرا لڑکا آ گیا ہے۔ گھر جا کر لڑکے کو دیکھا اور ملاقات کی۔ بوڑھے کی کمزور آنکھیں لڑکے کو دیکھ کر روشن ہو گئی۔ پچھلے پاؤں لڑکے کو خواجہ صاحب کی خدمت میں لایا اور قدم بوسی کرائی، یعنی قدم چومنے کے لیے کہا۔
اور خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لڑکے کو پاس بلا کر پوچھا کہ تو کہاں تھا؟ اس نے کہا کہ عین سمندر کے بیچ، بالکل سمندر کے بیچوں بیچ دیو کی قید میں تھا، دیوی دیوتا جو ہوتے ہیں ان کی قید میں تھا، آج بھی اسی مقام پر بیٹھا تھا کہ ایک درویش نے جو ہم شکل آپ کا تھا، یعنی بالکل آپ کی طرح دکھتا تھا، آ کر زنجیر توڑ ڈالی جو دیو نے مجھے قید میں کر رکھا تھا، تو اس زنجیر کو توڑ دی اور میری گردن مضبوط پکڑ کر وہ درویش نے فرمایا کہ میرے پاؤں پر پاؤں رکھ اور آنکھیں بند کر، پھر فرمایا کہ آنکھیں کھول۔ جب میں نے آنکھیں کھولی تو اپنے تئیں یعنی اپنے نیچے گھر کے دروازے پر پایا، یعنی میں نے دیکھا کہ میرے پیر جو ہے میرے گھر کے دروازے میں۔ یہ بات کہہ کر اور کچھ عرض کرنا چاہا لیکن خواجہ صاحب نے روک دیا۔ اس بوڑھے نے خواجہ صاحب کے قدموں پر سر رکھ دیا کہ دیکھو مردان خدا باوجود اس قدرت کے اپنے تئیں پوشیدہ رکھتے ہیں، یعنی اتنی طاقت کے باوجود اپنے آپ کو کس طرح سے چھپا کر رکھتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ کعب الاحبار سے روایت ہے کہ روایت میں ہے کہ اللہ تعالی نے ایک ایسا فرشتہ پیدا کیا ہے کہ اس کی بزرگی اور ہیبت کو خدا ہی جانتا ہے۔ اس فرشتے کی بزرگی اور ہیبت کو صرف خداوند کریم ہی جانتا ہے۔ اس کا نام حابیل ہے۔ اس فرشتے نے دونوں ہاتھ پھیلا رکھے ہیں، ایک مشرق میں اور دوسرا مغرب میں، اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے اور روشنی کا موکل ہے، یعنی روشنی اس کے سپرد کی گئی، مشرق والے ہاتھ سے روشنی دیتا ہے اور مغرب والے ہاتھ سے تاریکی۔ اگر روشنی کو ہاتھ سے چھوڑ دے تو سارا جہان تاریکی ہو جائے، یعنی پورے دنیا کے اندر اندھیرا ہی اندھیرا ہو جائے اور کبھی دن نہ آئے۔ ایک تختی لٹکی ہوئی ہے جس پر سیاہ و سفید یعنی کالی اور سفید لکیریں کھینچی ہوئی ہیں، وہ دیکھ کر کبھی زیادہ کرتا ہے اور کبھی کم۔ جب زیادہ کرتا ہے تو روشنی ہو جاتی ہے اور جب کم کرتا ہے تو تاریکی چھا جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی دن بڑے ہو جاتے ہیں اور کبھی راتیں۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب یہ فوائد ختم کر چکے تو زار زار روئے، یعنی بہت زیادہ روئے، اور عالم سکر میں فرمایا، بے ہوشی کے عالم میں فرمایا کہ اس راہ میں اللہ تعالیٰ کے ایسے مرد بھی ہیں جو معاملہ جہاں میں گزرتا ہے، دنیا میں گزرتا ہے، اور عجائبات قدرت سے جو وقوع میں آتا ہے، واقع ہوتا ہے، قدرت کی عجائبات میں سے جو معاملہ واقع ہوتا ہے وہ سب ان کے پیش نظر ہے، یعنی ان کی نظروں کے بالکل سامنے ہیں اور اسے دیکھتے ہیں، اور بندگان خدا کے روبرو وہ معاملہ پیش کرتے ہیں۔ بعد ازاں اسی موقع پر فرمایا کہ اللہ تعالی نے ایک اور فرشتہ اس قدر ہیبت والا بنایا کہ اس کا ایک ہاتھ آسمان میں ہے اور دوسرا زمین میں۔ آسمان والے ہاتھ سے ہوا کو نگاہ میں رکھتا ہے اور زمین والے ہاتھ سے پانی کو۔ اگر پانی کو ہاتھ سے چھوڑ دے تو سارا جہان غرق ہو جائے، یعنی پوری دنیا ڈوب جائے۔ اگر ہوا کو چھوڑ دے تو جہان تہو بالا ہو جائے، یعنی دنیا بالکل اوپر نیچے ہو جائے۔ بعد ازاں اسی موقع کے مناسب فرمایا، اسی موقع کے مناسبت سے فرمایا اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے کوہ قاف پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کوہ قاف پیدا کیا، ایک پہاڑ کو پیدا کیا جو اتنا بڑا ہے کہ تمام دنیا کے گرد پھیلا ہوا ہے، تمام دنیا کے آس پاس پھیلا ہوا ہے، اتنا بڑا پہاڑ، اور دنیا و ما فیہا اس کے اندر ہے۔ قرآن شریف میں لکھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تفسیر یوں بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ پیدا کیا جو اس پہاڑ پر بیٹھا ہے، اس کی تسبیح یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کا نام فرتائیل ہے اور وہ اس پہاڑ کا موکل ہے۔ کبھی وہ ہاتھ بند کرتا ہے، کبھی کھولتا ہے،
زمین کی رگیں اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ میں دے رکھی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ زمین کو تنگ کرنا چاہتا ہے تو فرشتے کو رگیں کھینچنے کا حکم دیتا ہے، جس سے چشمے خشک ہو جاتے ہیں اور نباتات نہیں اگتی۔ جب فراخ سالی کرنا چاہتا ہے تو رگیں کھولنے کا حکم دے دیتا ہے۔ جب خلقت کو ڈرانا چاہتا ہے یعنی مخلوق کو ڈرانا چاہتا ہے تو رگوں کو ہلانے کا حکم دیتا ہے، جسے زلزلہ کہتے ہیں۔ بس جب حکم ہوتا ہے تو زمین ہلتی ہے، زمین ہلنے لگتی ہے، حرکت کرنے لگتی ہے۔ بعد ازاں فرمایا کہ میں نے شیخ الاسلام خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ سیف الدین باقرزی رحمۃ اللہ علیہم سے کی زبانی سنا ہے کہ اسرار العارفین یہ کتاب کا نام ہے، اس میں یوں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ کو دنیا سے کئی گنا بڑا بنایا، دنیا سے بہت زیادہ بڑا بنایا اور کئی گنا بڑا بنایا۔ چنانچہ اس پہاڑ کے پیچھے 44 اور جہان ہیں، یعنی ایسے اور 44 جہان ہیں، جیسے یہ دنیا ایک جہان ہے تو ایسے اور اس پہاڑ کے پیچھے 44 جہان ہیں۔ ہر جہان میں اس کے 400 حصے ہیں، ہر ایک حصہ اس دنیا سے 4 گنا ہے۔ اس پہاڑ کے پیچھے کوئی تاریکی نہیں، اس پہاڑ کے پیچھے کوئی اندھیرا وغیرہ نہیں، اور نہ ہی وہاں رات ہوتی ہے۔ وہاں کی زمین سونے کی ہے اور وہاں کے رہنے والے فرشتے ہیں، نہ شیطان، نہ بہشت، نہ دوزخ۔ جس روز سے اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا ہے، سارے فرشتے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ کتنی پاکیزہ آبادی ہے۔ ان 40 کے پیچھے حجاب ہے، یعنی وہ جو 40 جس کے بارے میں یہ بتلایا گیا کہ اس کی جو تقسیم کی گئی تو بتلایا گیا کہ اس کے پیچھے جو ہے پردے ہیں اور ان کے پیچھے اور حجاب ہے، جن کی بڑائی اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے کہ وہ پردے کتنے بڑے ہیں، وہ حجاب کتنے بڑے ہیں۔ بعد ازاں فرمایا کہ یہ پہاڑ ایک گائے کے سر پر رکھا ہے، یہ پہاڑ ایک گائے کے سر کے اوپر رکھا ہے، جس کی بڑائی 30,000 سال کے راہ کے برابر ہے۔ اس کی بھی وہ کتنی بڑی ہے؟ 30,000 سال کے راستے کے برابر وہ گائے ہے جس کے اوپر یہ پہاڑ رکھا ہوا ہے۔ گائے کھڑی ہوئی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتی ہے، اس کا سر مشرق میں اور اس کی دم مغرب میں ہے۔ بعد ازاں فرمایا اس کے بعد شیخ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے قسم کھائی کہ جس روز میں نے یہ حکایت شیخ مودود چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے سنی تو آپ نے مراقبہ کیا، ایک درویش حاضر خدمت تھا، دونوں غائب ہو گئے، پھر موجود ہوئے، یعنی سامنے آ گئے۔ اس درویش نے قسم کھا کر کہا کہ میں اور شیخ مودود چشتی رحمۃ اللہ علیہ دونوں اس پہاڑ کے پاس تھے، اور 40 جہان، یعنی 40 یہ دنیا ایک جہان، تو ایسے 40 جہان جو خواجہ صاحب نے بیان کیے ہیں، واقعی ان میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں، قسم کھا کر کہا۔ ٹھیک اسی طرح ہیں جیسا کہ خواجہ صاحب نے بیان کیے ہیں۔ اس مکاشفے کا سبب یہ تھا، یعنی یہ جو حقیقت کھلی، واضح ہوئی، تو اس کی وجہ کیا تھی کہ مجھے شک ہوا۔ آپ نے دوران حقیقت میں اس شک کو معلوم کر لیا، یعنی حقیقت کے دائرے میں اس شک کو معلوم کر لیا۔ اس وقت شیخ الاسلام خواجہ معین الدین عوام اللہ تقواہ نے فرمایا کہ درویش میں ایسی قوت باطنی ہونی چاہیے کہ اگر سننے والا، یعنی اندرونی طاقت ایسی ہونا چاہیے درویش کے اندر کہ اگر سننے والا حکایت اولیاء میں شک کرے تو وہ اسے دکھا دے۔ اللہ اکبر! کہ اگر سننے والے کو کسی اولیاء کے واقعے کے اندر، کسی ولی کے واقعے میں یا کسی ولی کی حکایت میں اگر شک ہو رہا ہے سننے والے کو، تو بیان کرنے والا اس کو جو ہے دکھا دے کہ یہ شک نہیں، یہ حقیقت ہے، اور کرامت کی قوت سے اسے قائل کریں۔ جو کرامت کی جو طاقت ہوتی ہے تو اس کو اس بات کو ماننے والا کرنا چاہیے۔ پھر اسی موقع کے مناسب فرمایا، اسی موقع کی مناسبت سے فرمایا
کہ ایک دفعہ میں سمرقند کی طرف مسافر تھا، یعنی سمرقند کی طرف میں جو ہے سفر میں تھا۔ امام ابو اللیث کے محل کے قریب ایک بزرگ مسجد تیار کرا رہا تھا۔ ایک مرتبہ میں سمرقند کی طرف مسافر تھا، سفر کر رہا تھا، تو امام ابو اللیث کے محل کے قریب ایک بزرگ جو ہے مسجد تیار کرا رہا تھا۔ ایک دانشمند کھڑا کہتا تھا، یعنی ایک عقل مند کھڑے ہو کر کہتا تھا کہ محراب اس طرف رکھو کیونکہ کعبہ اس طرف ہے۔ میں نے کہا کہ اس طرف نہیں بلکہ اس طرف ہے جدھر میں کہتا ہوں۔ بہتیرا میں نے کہا، یعنی میں نے بہت مرتبہ کہا کہ کعبے کا جو رخ ہے وہ اس طرف نہیں بلکہ اس طرف ہے، لیکن نہ مانا۔ میں نے اس کی گردن پکڑ کر کہا کہ دیکھو جدھر میں کہتا ہوں ادھر ہی کعبہ ہے۔ جب اس نے نظر اٹھائی تو کعبہ دکھائی دیا۔ سبحان اللہ۔ بعد ازاں، یعنی اس کے بعد اللہ تعالی نے ایک ایسا سانپ پیدا کیا کہ جس روز دوزخ پیدا کیا، یعنی جس دن دوزخ کو پیدا کیا، اس سانپ کو کہا کہ اے سانپ، یہ امانت میں تیرے حوالے کرتا ہوں۔ عرض کی کہ فرمانبردار ہوں۔ سانپ نے کہا کہ میں تو فرمانبردار ہوں، حکم کو ماننے والا ہوں۔ آواز آئی منہ کھولو، منہ کھولا۔ سانپ نے جو ہے منہ کھولا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ دوزخ اس کے منہ میں رکھ دو۔ جب رکھا گیا تو حکم ہوا کہ منہ بند کر لے۔ اب دوزخ سانپ کے منہ میں ہے اور ساتویں زمین کے نیچے ہے۔ پس اگر دوزخ اس سانپ کے منہ میں نہ ہوتا تو سارا جہاں جل جاتا، ساری دنیا جل جاتی اگر وہ سانپ کے منہ میں دوزخ نہ ہوتی، اور ہلاک ہو جاتا یہ سارا جہاں، تو سارا جہاں جل جاتا اور ہلاک ہو جاتا۔ بعد ازاں فرمایا، اس کے بعد فرمایا کہ جب قیامت ہوگی تو اللہ تعالی فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کے منہ سے دوزخ نکال لاؤ۔ اللہ فرشتوں کو حکم دے گا، رب العالمین حکم دے گا فرشتوں کو کہ وہ دوزخ کو سانپ کے منہ سے نکال لاؤ۔ دوزخ کے 1000 زنجیریں ہوں گی، 1000 زنجیریں ہوں گی، اور ہر زنجیر میں 1000 فرشتہ لٹکا ہوگا۔ وہ فرشتے اس قدر بڑے ہوں گے کہ اللہ تعالی حکم کرے تو ایک فرشتہ تمام مخلوقات کو ایک نوالا بنا کر نکل جاوے۔ تو ہر دوزخ کی 1000 زنجیریں، اور ہر زنجیر میں 1000 فرشتے، اور ایک فرشتہ ایسا کہ پوری مخلوق کو ایک نوالا بن کر نگل جانے کی طاقت رکھتا ہے۔ پھر دوزخ تپایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ جب ایک پھونک لگائیں گے تو قیامت برپا ہوگی۔ جب خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فوائد ختم کیے، فائدے کی باتیں مکمل کی، تو فرمایا کہ جو شخص اس عذاب سے بچنا چاہے وہ فرمانبرداری کرے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس عذاب سے مجھے چھٹکارا ملے تو اس کو چاہیے کہ وہ فرمانبرداری کرے، کیونکہ خدا کے نزدیک اس طاعت سے بڑھ کر اور کوئی طاعت نہیں۔ اللہ عز و جل کے نزدیک اس فرمانبرداری سے بڑھ کر اور کوئی فرمانبرداری نہیں۔ میں نے عرض کی کہ وہ کون سی طاعت ہے؟ کون سی طاعت ہے؟ فرمایا عاجزوں کی فریاد رسی، اور حاجت مندوں کی حاجت روائی، اور بھوکوں کو کھانا کھلانا، یعنی عاجزوں کی فریاد کو سننا، ان کی فریاد کو پہنچنا، اور یعنی وہ جو کہہ رہے ہیں اس کو پورا کرنا، اور ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنا، اور بھوکوں کو کھانا کھلانا، ان سے بڑھ کر کوئی نیک کام نہیں۔ جب خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ختم کر چکے یہ ساری باتیں تو خلقت اور میں واپس چلے آئے۔ الحمدللہ علی ذالک۔ 7ویں مجلس کا آغاز ہے۔ بدھ کے روز یعنی چار چمبے کے دن ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ چند حاجی بھی آئے ہوئے تھے، یعنی کچھ حجاج کرام بھی وہاں پر آئے ہوئے تھے، اور بات فاتحہ کے بارے میں ہو رہی تھی۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ مشائخ طبقات کے آثار میں نے لکھا دیکھا ہے کہ فاتحہ کو حاجت برآری کے لیے بکثرت پڑھنا چاہیے، یعنی فاتحہ کو ضرورت کو پورا کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے سورہ فاتحہ کو۔ حدیث میں ہے کہ جسے کوئی مشکل پیش آ جائے تو وہ حسب ذیل طریقے سے سورہ فاتحہ پڑھے۔ جو طریقہ اب نیچے ہم بیان کر رہے ہیں تو اس طریقے سے
سورہ فاتحہ پڑھے جب بھی کوئی مشکل پیش آئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ، یعنی رحیم کے لام سے ملائے تو اب اس طریقے سے ہم پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ، تو اس کے رحیم کے لام، رحیم کی میم جو ہے وہ الحمدو کے لام سے ملائے. اور آمین کے وقت 3 مرتبہ آمین کہے، یعنی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہہ کر 3 مرتبہ آمین کہیں. تو یوں اس کی عبارت اس طرح سے پڑھیں ہم کہ جو اگر کوئی مشکل پیش آ جائے اس طریقے کو دوبارہ سنیں تو حسب ذیل طریقے سے سورہ فاتحہ پڑھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ، یعنی رحیم کو لام سے ملائے، رحیم کی جو میم ہے اس کو لام سے ملائے، اور آمین کہتے وقت 3 مرتبہ آمین کہے، اللہ تعالیٰ اس مشکل کو حل کر دے گا. بعد ازاں فرمایا، یعنی اس کے بعد فرمایا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے تھے اور یار حضرت کے گردا گرد بیٹھے تھے، یعنی آس پاس آپ کے جو ہے دوست وغیرہ بیٹھے تھے. فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت سی کرامتیں عنایت فرمائی ہیں، اللہ رب العالمین نے مجھے بہت سی کرامتیں عطا کی ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا کہ حکم الہی ہے، خدا کا حکم ہے کہ میں نے تیرے پاس جو کتاب بھیجی ہے اس میں ایک ایسی صورت ہے کہ اگر وہ تورات میں ہوتی تو موسیٰ علیہ السلام کی امت سے کوئی شخص یہود نہ ہوتا، اگر انجیل میں ہوتی تو کوئی عیسائی بت پرست نہ ہوتا، اگر زبور میں ہوتی تو کوئی شخص داؤد علیہ السلام کی امت سے مغنی نہ بنتا، یعنی گانا گانے والا. اس واسطے یہ بھیجی گئی ہے تاکہ اس کی برکت کے بعد تیری امت اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرے اور قیامت کے دن دوزخ کے عذاب سے خلاصی پاوے، یعنی چھٹکارا پائے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ وہ کون سی صورت ہے؟ فرمایا کہ وہ سورہ فاتحہ ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ سورہ فاتحہ ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کی امت کو بے حساب برکتیں عطا کی گئی، قیامت کے دن دوزخ کی آگ سے اور دوزخ کے عذاب سے چھٹکارا اس کے اندر ہے. پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اس خدا کی قسم جس نے آپ علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا، اگر روئے زمین کے دریا، یعنی زمین کے اوپر جتنے سمندر ہے سیاہی اور تمام درخت قلم بن جاویں اور 7 آسمان اور 7 زمین کاغذ ہو جائیں، اور ابتدائے عالم سے لے کر، یعنی عالم کی جہاں سے شروعات ہوئی وہاں سے لے کر سب فرشتے اور آدمی اس کے فضائل لکھتے رہیں تو اس کی ایک فضیلت بھی نہ لکھ سکے. سورہ فاتحہ کی اتنی فضیلتیں ہیں. بعد ازاں، یعنی اس کے بعد خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے زبان مبارک سے فرمایا کہ سورہ فاتحہ تمام دردوں اور بیماریوں کے لیے شفا ہے. جو بیمار کسی علاج سے درست نہ ہو اور وہ صبح کی نماز کے فرضوں اور سنتوں کے درمیان، یعنی صبح کی نماز کے فرض اور سنت کے بیچ 41 مرتبہ بسم اللہ اور سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر دے تو وہ بیماری اس سے دور ہو جاتی ہے. جو بیماری کسی علاج سے درست نہ ہو تو سورہ فاتحہ صبح کی فرض نماز اور سنت کے درمیان 41 مرتبہ پڑھنے سے وہ بیماری دور ہو جاتی ہے. تو پڑھنے کے بعد مریض پر دم کر دیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مریض کو شفا عطا فرماتا ہے. بعد ازاں فرمایا، یعنی اس کے بعد فرمایا کہ حدیث میں ہے الفاتحۃ الشفاء من کل داء، کہ سورہ فاتحہ ہر درد کی دوا ہے، ہر بیماری سے شفا ہے. بعد ازاں فرمایا، اس کے بعد فرمایا کہ ایک مرتبہ ہارون رشید نور اللہ مرقدہ سخت بیماری لاحق تھی، ان کو سخت بیماری لاحق تھی، یعنی وہ بہت زیادہ بیمار تھے.
2 سال سے زیادہ تک رہی، وہ بیماری ایسی تھی کہ 2 سال سے زیادہ تک ان سے لگی رہی۔ جب علاج سے عاجز رہا، ہارون رشید جو ہے جب علاج نہیں کر سکے، بے بس ہو گئے، تو وزیر کو خواجہ فضیل عیاض رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بھیجا کہ میں زحمت سے تنگ آ گیا ہوں، اس تکلیف سے میں تنگ آ چکا ہوں، کسی علاج سے افاقہ نہیں ہوا، فائدہ نہیں ہوا۔ الغرض چونکہ شفاعت کا وقت پہنچ چکا تھا، خواجہ فضیل عیاض رحمۃ اللہ علیہ فوراً اٹھ کر ہارون رشید کے پاس آئے اور اپنا دست مبارک، اپنا یعنی مبارک ہاتھ اس کے جسم پر پھیرا، 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا۔ ابھی اچھی طرح نہ کیا تھا کہ اسے صحت حاصل ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہارون رشید کو جو ہے صحت عطا فرمائی، تندرستی عطا فرمائی۔ پھر اسی موقع کے مناسب فرمایا کہ ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بیمار کے اوپر سورت پڑھ کر دم کیا، اسی وقت اس سے صحت ہو گئی، یعنی اسی ٹائم جو ہے اس کو تندرستی مل گئی۔ ایک اور آدمی اس کی بیمار پرسی کے لیے آیا اور پوچھا کہ کیا حالت ہے، کس طرح صحت ہوئی، کس طرح اچھے ہو گئے آپ؟ کہا کہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے تھے اور سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر دیا تھا، جس سے مجھے صحت ہوئی تھی، سورہ فاتحہ کی بدولت مجھے صحت نصیب ہوئی۔ ابھی بات ختم نہ کرنے پایا تھا کہ پھر وہی بیماری لاحق ہوئی جس سے وہ مر گیا۔ اس کا سبب بد اعتقادی اس کی تھی، یعنی اس کا جو ہے برا عقیدہ تھا اس تعلق سے۔ تو آدمی کو ہر بات میں صدق سے کام لینا چاہیے، اخلاص سے، سچائی سے کام لینا چاہیے اور نیک عقیدہ رکھنا چاہیے، برا عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے۔ عقیدے کے اندر جب بگاڑ آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اور تو آدمی کو چاہیے کہ نیک عقیدہ رکھنا چاہیے، اگر بغیر فاتحہ بھی ہاتھ پھیرے تو بھی شفا ہو جاتی ہے۔ سورہ فاتحہ تمام دردوں کی دوا ہے، یعنی اگر عقیدہ اچھا ہو تو بغیر فاتحہ کے بھی ہاتھ پھیر دے تو بھی شفا مل جاتی ہے۔ بعد ازاں یعنی اس کے بعد زبان مبارک سے فرمایا کہ تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ تعالی نے اور صورتوں کا ایک ایک نام رکھا ہے، جتنی سورہ فاتحہ کے علاوہ صورتیں ہیں ہر ایک صورتوں کا ایک ایک نام رکھا ہے۔ سورہ فاتحہ کے 7 نام: فاتحۃ الکتاب، سبع المثانی، ام الکتاب، ام القرآن، سورہ مغفرت، سورہ رحمت اور سورۃ الکنز، یہ سارے نام اس کے رکھے ہیں۔ اس سورت میں 7 حرف بالکل نہیں آئے۔ اول سا یہ حرف اس سورت میں آیا نہیں، کیونکہ یہ ثور کا پہلا حرف ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ زیادہ مناسب یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ صبور کا پہلا حرف ہے، کیونکہ صبور کے معنی ہلاکت وغیرہ کے آتے ہیں، اور فاتحہ کے پڑھنے والے کو صبور سے کچھ واسطہ نہیں، یعنی ہلاکت سے اس کو کوئی لین دین نہیں، کوئی سروکار نہیں۔ دوم جیم، یعنی جو 7 حروف نہیں آئے اس میں سے پہلا حرف سا ہے، کیونکہ سا جو ہے صبور کا پہلا حرف ہے۔ دوم جو ہے جیم ہے، جیم جہنم کا پہلا حرف ہے، اس سے بھی پڑھنے والے کو کچھ سروکار نہیں۔ ظاہر سی بات ہے سورہ فاتحہ پڑھنے والے کو دوزخ سے نجات ملتی ہے، تو اس لیے اس حرف کو ہی اس صورت سے ہٹا دیا گیا۔ تیسرے زا، جو زقوم کا پہلا حرف ہے، تیسرا حرف جو اس میں نہیں آیا وہ زا ہے اور زقوم کا پہلا حرف ہے، اور الحمدو کے پڑھنے والے کو زقوم سے کچھ واسطہ نہیں، یہ دوزخ کا ایک درخت ہے، تو اس لیے زا جو ہے زقوم کا لفظ ہے، قرآن میں بھی آئے ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم۔ چوتھے شین، شین جو ہے شقاوت کا پہلا حرف ہے، جس کے معنی بدبختی کے آتے ہیں، تو جس سے سورہ فاتحہ کے پڑھنے والے کو کچھ تعلق نہیں۔ 5واں حرف
جو اس صورت میں نہیں آیا وہ ضا ہے، جو ظلمت کا پہلا حرف ہے۔ ظلمت کے معنی تاریکی کے آتے ہیں، اور تاریکی سے الحمدو پڑھنے والے کو کچھ بھی واسطہ نہیں، یعنی پانچواں لفظ ضا ہے، ضا جو ظلمت کا پہلا حرف ہے، جس سے الحمدو پڑھنے والے کو یعنی ظلمت سے کچھ بھی واسطہ نہیں۔ چھٹے فا یعنی چھٹا جو لفظ ہے جو سورہ فاتحہ میں نہیں آیا وہ فا ہے۔ فا فراق کا پہلا حرف ہے، فراق کے معنی جدائیگی کے آتے ہیں، تو اس سے بھی الحمدو پڑھنے والے کو کچھ سروکار نہیں۔ ساتویں خا ہے، خا جو ہے خواری کا پہلا حرف ہے۔ الحمدو کے پڑھنے والے کو خواری سے بھی کچھ تعلق نہیں۔ ذلت اور رسوائی بولتے ہیں نا دنیا کے اندر، ذلیل و خوار، تو اس سے کچھ تعلق نہیں۔ اس صورت میں 7 آیتیں ہیں۔ امام ناصر بستی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس صورت میں 7 آیتیں ہیں، اور خدا نے انسان کے جسم میں 7 اندام پیدا کیے ہیں۔ جو شخص ان کو پڑھتا ہے وہ 7 دوزخوں سے نجات پاتا ہے، چھٹکارا پاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ مشائخ طبقات اور اہل سلوک لکھتے ہیں کہ اس صورت میں 124 حرف ہے، اور 1,24,000 پیغمبر گزرے ہیں۔ اس صورت کے ہر حرف کے بدلے 1000 پیغمبر کا ثواب ملتا ہے۔ اس صورت کے ہر حرف کے بدلے 1000 پیغمبر کا ثواب ہے جو ملتا ہے پڑھنے والے کو۔ پھر فرمایا کہ الحمدو کے 5 حرف ہے۔ حق تعالی نے 5 وقت کی نماز فرمائی ہے۔ جو شخص اسے پڑھتا ہے تو جو نقص جو کمی اس نے 5 نمازوں میں کیا ہے اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے۔ کوتاہی کے باوجود بھی نماز کو اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے، کیونکہ اس میں سورہ فاتحہ پڑھی گئی۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا کہ اللہ میں 3 حرف ہیں۔ لفظ اللہ میں 3 حرف ہے۔ اگر 5 الحمدو کے ملاؤ تو کل کتنے ہو جاتے ہیں؟ 8۔ الحمدو کے 5 حروف اور اللہ کے 3 حروف، تو اس طرح سے 8 حروف ہو جاتے ہیں۔ اس کے پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ بہشت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے، جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے، تاکہ جس دروازے سے اس کی مرضی ہو داخل ہو سکے۔ رب العالمین میں 10 حرف ہوتے ہیں۔ الحمدللہ کے بعد اگر دیکھیں تو رب العالمین ہے، تو رب العالمین میں 10 حرف ہوتے ہیں۔ 10 اور 8 مل کر 18 ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 18,000 عالم پیدا کیے ہیں۔ جو شخص یہ 18 حرف پڑھتا ہے اسے 18,000 عالم کا ثواب ملتا ہے۔ الرحمن میں 6 حرف ہیں، 6 اور 18 مل کر 24 ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دن رات کے 24 گھنٹے بنائے ہیں۔ جو بندہ ان 24 حروف کو پڑھتا ہے وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے گویا کہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ الرحیم کے 6 حرف ہیں، 6 اور 24 مل کر 30 ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پل صراط بمقدار 30,000 سالہ راہ بنایا۔ پل صراط کو کتنی مقدار بنایا؟ 30,000 سال کی مسافت کے برابر پل صراط کو بنایا۔ تو جو بندہ ان 30 حرفوں کو پڑھتا ہے وہ پل صراط سے بجلی کی طرح گزر جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مالک یوم الدین میں 12 حرف ہیں، 12 اور 30 ملا کر 42 ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینے کیے۔ جو شخص ان 12 حرفوں کو پڑھتا ہے اس کے 12 مہینے کے گناہ بخشے جاتے ہیں۔ ایاک نعبد میں 8 حرف ہیں، 8 اور 42 50 ہو جاتے ہیں مل کر۔ اللہ تعالیٰ نے روز قیامت جو 50,000 سال کے برابر ہوگا پیدا کیا ہے ایک دن کو۔ تو جو بندہ ان 50 حروف کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے صدیقوں کا سا معاملہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے صدیقوں کی طرح اس کے ساتھ معاملہ کرے گا۔ اور ایاک نستعین میں 11 حرف ہیں، 11 اور 50 مل کر 61 ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان میں 61 دریا پیدا کیے ہیں۔ کیسے آپ دیکھیں تو صحیح علم کے کیسے جوہر بکھیرے ہیں اور کیسے موتی بکھیرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان میں 61 دریا پیدا کیے ہیں۔ 61
جو شخص ان 61 حروف کو پڑھتا ہے تو 61 دریاؤں کے قطروں کے موافق نیکیاں، یعنی 61 دریاؤں کے قطروں کے برابر نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی، اور اسی قدر بدیاں یعنی اتنی ہی برائیاں اس کے نامہ اعمال سے مٹائی جاتی ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم میں 19 حرف ہیں، 19 اور 61 دونوں کو ملائے تو 80 ہوتے ہیں۔ جو دنیا میں شراب پیتا ہے اسے 80 درے یعنی 80 کوڑے لگانے کا حکم ہے، اس کے پڑھنے والے کو 80 درے معاف کرتا ہے۔ سورہ فاتحہ کو جو پڑھتا ہے تو اس طریقے سے انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، اس میں 44 حروف ہیں، 44 اور 80 ملا کر 124 ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر پیدا کیے ہیں، جو ان 124 حروف کو پڑھتا ہے اسے 1,24,000 پیغمبر کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بعد ازاں اسی موقع کے مناسب فرمایا، یعنی اسی موقع کی مناسبت سے اس کے بعد فرمایا کہ ایک مرتبہ شیخ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ سفر کر رہا تھا، ان کے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ جب دریائے دجلہ کے کنارے پہنچے تو کشتی نہ پائی، یعنی وہاں کشتی نظر نہیں آئی، ہمیں جلدی تھی۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آنکھیں بند کرو۔ جب بند کی تو اپنے تئیں اور خواجہ صاحب کو دریا کے کنارے کھڑا دیکھا، یعنی ہم نے دیکھا کہ ہمارے پیروں کے نیچے ہم جس مقام کو دیکھ رہے ہیں تو ہم دریا کے کنارے پہنچ چکے تھے، یعنی دریا کو پار کر چکے تھے، دریا کو پار کر چکے تھے، حالانکہ دریا کے اس پار تھے، لیکن جو آنکھیں بند کی تو دریا کے اس پار پہنچ گئے۔ میں نے عرض کی کہ ہم کس طرح پار ہوئے، دریا کو کس طرح پار کر گئے، ہم کس طرح دریا پار ہو گئے؟ فرمایا میں نے 5 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پر قدم رکھا اور پار ہو گئے۔ بس اگر کوئی شخص کسی مہم کے لیے سورہ فاتحہ پڑھے، یعنی کسی اہم کام کے لیے سورہ فاتحہ پڑھے اور حاجت پوری نہ ہو تو میرا دامن پکڑ لے۔ جب خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فوائد ختم کر چکے تو خلقت اور میں واپس چلے آئے، الحمدللہ علی ذالک۔ 8ویں مجلس کا اب ہم آغاز کر رہے ہیں کہ جمعرات کے روز قدم بوسی کی دولت نصیب ہوئی، جمعرات کے دن قدم بوسی کی یعنی قدم کو چومنے کی دولت نصیب ہوئی۔ ورد اور تسبیح کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی، جو ورد وظائف کرتے ہیں اور تسبیحات پڑھتے ہیں تو اس کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ جو شخص ورد مقرر کرے، اپنے ورد کو طے کرے، اسے روزانہ پڑھنا چاہیے، اور دن کو اگر نہ پڑھ سکے تو رات کو ضرور پڑھے، لیکن پڑھے ضرور۔ بھئی اگر کوئی ورد ایسا ہے کہ دن میں پڑھنا تھا لیکن نہیں پڑھ سکا تو رات میں پڑھ لے، لیکن پڑھے۔ بعد ازاں یعنی اس کے بعد کسی اور کام میں مشغول ہوئے، کیونکہ حدیث شریف کسی اور کام میں مشغول ہوئے، یعنی اس کے بعد اس کو چاہیے کہ کسی اور کام میں مشغول ہو جائے، لیکن پہلے وہ کام کرے جو اس سے چھوٹ گیا ہے، کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ ورد کا تارک لعنتی ہے۔ جو کام اس نے اپنے زندگی کے اعمال کے اندر اس نے جو روٹین بنائی ہے اچھے کاموں کے لیے، تو اس کو اب چھوڑنا نہیں چاہیے، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ بعد ازاں اسی موقع کے مناسب فرمایا کہ ایک دفعہ مولانا رضی الدین رحمۃ اللہ علیہ گھوڑے پر سے گر پڑے، جس سے پاؤں میں چوٹ آ گئی۔ جب گھر آئے تو سوچا کہ یہ بلا مجھ پر کہاں سے آئی۔ یاد آ گیا کہ صبح کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھا کرتا تھا، وہ آج نہیں پڑھی۔ آپ اندازہ لگائیں، سورہ فاتحہ پڑھنا کوئی فرض عمل نہیں، کوئی واجب نہیں، بلکہ یہ ان کا ایک اپنا وظیفہ تھا، ورد تھا، تو ان کی ایک اپنی عادت شریفہ تھی۔ تو اب جب گھوڑے پر سے گرے تو سوچ لیے کہ یہ بلا کیوں آئی، تو یاد آ گیا کہ صبح کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھتے تھے، آج نہیں پڑھے۔ پھر اسی موقع کے مناسب یہ حکایت بیان فرمائی، یہ واقعہ بیان فرمایا کہ ایک بزرگ دین خواجہ عبداللہ مبارک نام سے ایک مرتبہ وظیفہ نہ ہو سکا، ان کا ایک وظیفہ تھا وہ نہیں ہو سکا۔ اسی وقت غیب سے آواز آئی کہ عبداللہ، جو عہد تم نے ہم سے کیا تھا شاید تو بھول گیا ہے، یعنی وظیفہ تو نے آج نہیں پڑھا۔ پھر فرمایا کہ انبیاء، اولیاء اور مشائخ
اور مردان خدا کا وظیفہ جو ہوتا ہے، خدا کے نیک بندوں کا وظیفہ جو ہوتا ہے وہ برابر پڑھتے ہیں، اور جو کچھ اپنے پیروں سے سنتے ہیں بجا لاتے ہیں، یعنی اس کو پورا کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں۔ بعد ازاں فرمایا، یعنی اس کے بعد فرمایا کہ جو ورد ہمارے خواجگان سے منقول ہیں وہ ہم پڑھتے ہیں، تم بھی پڑھا کرو۔ ہمارے خواجگان سے جو نقل کیا گیا وہ ہم پڑھتے ہیں، تم بھی پڑھا کرو، تاکہ وظیفے میں ناغہ نہ ہو، یعنی گیپ نہ ہو، اور جب اٹھو تو دائیں پہلو اٹھو، سیدھے پہلو پر اٹھو، اور بسم اللہ پڑھ کر با شرائط وضو کرو، پورے شرائط کی رعایت کے ساتھ وضو کرو، پھر دو گانہ ادا کر کے 2 رکعت نماز ادا کر کے مصلی پر بیٹھو، اور سورہ بقرہ کی چند ایک آیتیں اور سورہ انعام کی 70 آیتیں پڑھ کر یہ ذکر 100 مرتبہ کہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ پڑھے 100 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھے۔ پھر صبح کی نماز کی سنتیں اس طرح ادا کرے، پہلی رکعت میں فاتحہ اور علم نشرہ، سورہ فاتحہ اور علم نشرہ پڑھے، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور علم تری کیف، یعنی سورہ فیل کی تلاوت کرے۔ بعد ازاں فرمایا، اس کے بعد فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، یہ پڑھے۔ جب صبح کی نماز ادا کر چکے تو قبلہ رخ بیٹھ کر 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، یہ پڑھے۔ پھر 3 مرتبہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کہے، پھر 3 مرتبہ اللہم صلی علی محمد مختلف الملوان وتعاقب العصران، تو یہ درود شریف پڑھنا ہے 3 مرتبہ، اللہم صلی علی محمد مختلف الملوان وتعاقب العصران وتکرار الحدیدان واستصحب الفرقدان والقمران بلغ علی روح محمد منی التحیہ والسلام، یہ 3 مرتبہ پڑھے۔ پھر 3 مرتبہ یا عزیزو یا غفورو پڑھے، پھر 3 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم پڑھے، پھر 3 مرتبہ استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ پڑھے۔ بعد ازا یہ پڑھے، یعنی اس کے بعد یہ پڑھے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم غفار الذنوب ستار العیوب علام الغیوب کشاف الکروب مقلب القلوب اتوب۔ بعد ازاں اس کے بعد 3 مرتبہ یا حی یا قیوم یا حنان یا منان یا دیان یا سبحان یا سلطان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بعد ازاں یہ پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم یا قدیم یا دائم یا حی یا قیوم یا احد یا صمد یا حلیم یا عظیم یا علی یا نور یا فرد یا وتر یا باقی یا حی یا قیوم یا حی اقضی حاجتی بحق محمد والہ اجمعین۔ بعد ازاں یعنی اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے 99 نام پڑھے، بعد ازاں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 نام پڑھے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جو 99 نام ہیں وہ پڑھے، اور وہ یہ ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد احمد بشیر محمود قاسم عاقب خاتم حاشر ماحی داعی سراج منیر بشیر نذیر ہادی مہدی رسول رحمت نبی طٰہٰ یاسین مزمل مدثر صفی خلیل کریم حبیب مجید احد وحید قیم جامع مقضی مقتضی رسول الرحمت
كامل أكمل مصطفى مرتضى مختار ناصر قائم حافظ شهيد عادل حكيم نور حجة بيان برهان مؤمن مطيع مذكر واعظ واحد آمر صادق ناطق صاحب مكي مدني أبطحي عربي هاشمي مضري آمر عزيز حريص رؤوف يتيم طيب طاهر فصيح سيد متقي إمام حق مبين أول آخر ظاهر باطن شفيع محرم آمر ناهي حليم شهيد قريب منيب ولي عبد الله محمد كرامة الله ومحمد آية الله وسلم تسلیما كثيرا كثيرا برحمتك یا ارحم الراحمین. اس میں ایک جگہ آمین کا لفظ آیا ہے ان اسماء کے اندر اور ایک جگہ آمین کا لفظ آیا، تو اس کا آپ حضرات خیال کر لیں. بعد ازاں یعنی اس کے بعد 3 مرتبہ درود شریف پڑھے. اللہم صلی علی محمد حتی لا یبقى من الصلاة شیء ورحم علی محمد حتی لا یبقى من الرحمة شیء وبارک علی محمد حتی لا یبقى من البرکات شیء. پھر 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بعد ازاں یعنی اس کے بعد 3 مرتبہ کہے. اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. بعد ازاں اس کے بعد 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے. بعد ازاں اس کے بعد 7 مرتبہ پڑھے. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. پھر 3 مرتبہ پڑھے. رَبَّنَا لَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. بعد ازاں 3 مرتبہ پڑھے. اس کے بعد 3 مرتبہ پڑھے. اللہم اغفر لی ولوالدی ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات برحمتک یا ارحم الراحمین. بعد ازاں اس کے بعد 3 مرتبہ کہے. سبحان الاول المبدی سبحان الباقی المعید اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. پھر 3 مرتبہ کہے. وان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما. پھر 3 مرتبہ کہے. اتوب توبۃ عبد ظالم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. بعد ازاں 3 مرتبہ کہے یعنی اس کے بعد 3 مرتبہ کہے. اللہم یا حی یا قیوم یا اللہ یا الہ الا انت اسألک ان تحیی قلبی بنور معرفتک ابدا یا اللہ یا اللہ. بعد ازاں اس کے بعد 3 مرتبہ یہ کہے. یا مسبب الاسباب یا مفتح الابواب یا مقلب القلوب والابصار یا دلیل المتحیرین یا غیاث المستغیثین اغثنی توکلت علیک یا ربی وفوضت امری الیک یا ربی لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم ما شاء اللہ کان وما لم یشأ لم یکن بحق ایاک نعبد وایاک نستعین. بعد ازاں یعنی اس کے بعد 1 مرتبہ کہ اللہم انی اسألک یا من علیک حوائج المسلمین ویعلم ضمیر المامتین فإن لک من کل مسألة منک سمعا حاضرا جوابا عقیدا وإن لک من کل ما مت علما ناطقا فاعطنا مواعیدک الصادقة وأياديك الشاملة ورحمتك الواسعة ونعمتك السابقة انظر إلى نظرة برحمتك يا أرحم الراحمين.
بعد ازا یعنی اس کے بعد ایک مرتبہ کہے یا حنان یا منان یا دیان یا برہان یا سبحان یا غفران یا ذا الجلال والاکرام۔ اوپر جو دعا پڑھی گئی اس کو ایک مرتبہ پھر سماعت کر لے، اس میں ہم سے کچھ سہو ہوا۔ اللہم انی اسألک یا من علیک حوائج السائلین ویعمل ضمیر الصامتین فإن لک من کل مسألة منک سمعا حاضرا جوابا عقیدا وإن لک من کل ما صامت علما ناطقا فاعطنا مواعیدک الصادقہ وایادیک الشاملہ ورحمتک الواسعہ ونعمتک السابقہ انظر الى نظرۃ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ پھر 3 مرتبہ، پھر اس کے بعد ایک مرتبہ یہ کہے یا حنان یا منان یا دیان یا برہان یا سبحان یا غفران یا ذا الجلال والاکرام۔ پھر 3 مرتبہ کہے اللہم اصلح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت محمد، اللہم فوج ممن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر 3 مرتبہ کہے اللہم انی اسألک باسمائک واسمک الاعظم ان تعطینی ما سألتک بفضلک وکرمک یا ارحم الراحمین۔ الحمد للہ الذی فی السماوات عرشہ والحمد للہ الذی فی القبور قضاؤہ وامرہ والحمد للہ الذی فی البر والبحر سبیلہ والحمد للہ الذی لا ملاذ ولا ملجأ الا الیہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ بعد ازاں یعنی اس کے بعد 3 مرتبہ کہے سبحان اللہ ملء المیزان ومنتہى العلم وزینۃ العرش ومبلغ الرضا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ پھر ایک مرتبہ یہ پڑھے رضیت باللہ یا کریما وبمحمد نبینا وبالاسلام علینا وبالقرآن اماما وبالکعبۃ قبلۃ وبالمؤمنین اخوانا۔ پھر 3 مرتبہ کہے بسم اللہ خیر الاسماء بسم اللہ رب الارض والسماء بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ بعد ازاں یعنی اس کے بعد چند مرتبہ یہ کہے اللہم اجرنا من النار یا مجیر۔ بعد ازاں یعنی اس کے بعد 10 مرتبہ یہ کہے لا الہ الا اللہ، 10ویں مرتبہ محمد الرسول اللہ کہیں۔ پھر ایک مرتبہ کہے واشہد ان الجنۃ حق والنار حق والمیزان حق والموت حق والسؤال حق والصراط حق والشفاعة حق وكرامة الأولياء حق ومعجزة الأنبياء حق في الدار وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور۔ پھر ہاتھ اٹھا کر یہ دعا پڑھے اللہم زد نورنا وزد حضورنا وزد مغفرتنا وزد طاعتنا وزد نعمتنا وزد مجدنا وزد عشقنا وزد قبولنا برحمتك یا ارحم الراحمین۔ بعد ازاں مسبحات 10 اور سورہ یاسین پڑھے، پھر سورۃ الملک پڑھے اور پھر سورہ جمعہ۔ پھر جب سورج بلند ہو تو اشراق کی نماز 10 رکعت 5 سلام سے اس طرح پڑھے کہ پہلی رکعت میں فاتحہ 1 مرتبہ، اذا زلزلت الارض زلزالہا 1 مرتبہ، دوسری رکعت میں فاتحہ یعنی سورہ فاتحہ 1 مرتبہ اور انا اعطیناک الکوثر 1 مرتبہ۔ نماز کے بعد 10 مرتبہ درود شریف پڑھ کر تلاوت قرآنی میں مشغول ہو۔ پھر چاشت کی نماز 12 رکعت 6 سلاموں سے اس طرح ادا کرے کہ ہر رکعت میں 12 فاتحہ 1 بار اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ 1 بار اور سورۃ الضحیٰ 1 بار۔ سلام کے بعد 100 مرتبہ کلمہ سبحان اللہ اخیر تک پڑھے اور 100 مرتبہ درود شریف پڑھے۔ پھر دیر تک تلاوت قرآنی میں مشغول ہوئے۔ البتہ خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوگی، یقیناً خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوگی۔ پھر 10 سورتیں پڑھیں یعنی الم تری کیف سے لے کر قل اعوذ برب الناس تک۔ سلام کے بعد 10 مرتبہ درود پڑھے، پھر سورہ نوح پڑھے اور یاد الہی میں عصر کی نماز تک مشغول رہے۔ پھر 100 مرتبہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم پڑھے، پھر سورہ فتح، پھر سورۃ الملک 5 مرتبہ پڑھے، پھر سورہ عما یتساءلون اور سورہ والنازعات پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے قبر میں نہ چھوڑے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ قبر میں جو ہے اس کو تنہا نہ چھوڑے گا، پھر یاد الہی میں مشغول ہو جائے۔ شرح مشائخ میں لکھا ہے کہ جو شخص سورہ والنازعات پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے قبر میں نہ چھوڑے گا۔ اس کے بعد شام کی نماز ادا کرے، سنتوں کے بعد 2 رکعت نماز
حفظ ایمان ادا کرے، یعنی ایمان کی حفاظت کے لیے ادا کرے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 3 مرتبہ اور قل اعوذ برب الفلق 1 مرتبہ، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ 1 مرتبہ، سورہ اخلاص 3 مرتبہ اور قل اعوذ برب الناس 1 مرتبہ پڑھے۔ نماز سے فارغ ہو کر سر سجدے میں رکھ کر کہے یا حی یا قیوم ثبتنی علی الایمان، پھر نماز اوابین ادا کرے جو مغرب کی نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے، لیکن ہمارے نزدیک 6 رکعت 3 سلام سے ادا کرے۔ پہلی رکعت میں فاتحہ کے بعد اذا زلزلت الارض، اور دوسری رکعت میں فاتحہ کے بعد الہاکم التکاثر، تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ واقعہ پڑھے، پھر نماز عشاء تک یاد الہی میں مشغول رہے۔ پھر عشاء کی نماز سے پہلے یہ دعا پڑھے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، پھر عشاء کی نماز 4 رکعت ادا کرے۔ اس طرح کہ پہلی رکعت میں فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی، اور باقی تینوں رکعتوں میں فاتحہ کے بعد تینوں قل پڑھے تو انشاءاللہ حاجت روا ہوگی، یعنی حاجت پوری ہوگی۔ پھر 4 رکعت نماز صلاۃ السعادت ادا کرے، ہر رکعت میں فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ انا انزلنا اور 15 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے۔ پھر نماز سے فارغ ہو کر سر سجدے میں رکھ کر 3 مرتبہ کہے یا حی یا قیوم ثبتنا علی الایمان، پھر جب بیٹھے تو یہ دعا پڑھے اللہم انی اسألک برکۃ فی العمر وصحۃ فی المعیشہ ووسعۃ فی الرزق وزیادۃ فی العلم وثبتنا علی الایمان۔ بعد ازاں، اس کے بعد رات کے 3 حصے کریں، پہلا حصہ نماز میں گزارے، دوسرا تہجد میں، جس کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ نماز ہمارے لیے فرض ہے، یہ 4 سلام سے ادا کرے، اور جس قدر قرآن شریف یاد ہو پڑھے، پھر تھوڑی دیر سو جائے، پھر اٹھ کر تازہ وضو کرے، اور صبح کاذب تک، یعنی جو صبح صادق سے پہلے ہوتی ہے، تو وہاں تک جو ہے یاد الہی میں مشغول رہے۔ کہتے ہیں کہ ایک بزرگ سے تہجد کی نماز فوت ہو گئی، چھوٹ گئی، تو گھوڑے سے گر کر اس کا پاؤں ٹوٹ گیا۔ سوچنے لگا کہ یہ مصیبت کیوں نازل ہوئی، وہ بزرگ سوچنے لگے کہ گھوڑے سے گر کر میرا پاؤں کیسے ٹوٹا، تو سوچنے لگے کہ یہ مصیبت کیوں نازل ہوئی۔ غیب سے آواز آئی کہ تہجد کی نماز تجھ سے فوت ہو گئی، یعنی چھوٹ گئی، جیسا کہ اوپر گزر چکا ہے، ذکر ہو چکا ہے۔ صبح کاذب تک مشغول رہے، اسی طرح ہر روز کیا کرے، لیکن اس میں کمی بیشی نہ کرے تاکہ مشائخ کی سنت ادا ہو۔ 8ویں مجلس الحمدللہ مکمل ہوئی۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقی و نور عرشہ سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔